بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات میں سے ایک عادت خوشبو کا بہت زیادہ استعمال۔ یہ جو ترتیب وار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات بیان کر رہا ہوں یکم رمضان سے، تو اس میں وہ عادات کا تذکرہ کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی، نہ سنی جاتی ہیں نہ عملی طور پر ان کو اختیار کیا جاتا ہے، معاشرے کا حصہ نہیں ہے، من حیث القوم ختم ہو گئی ہیں، انفرادی طور پہ پائی جاتی ہیں لیکن اجتماعی سطح پہ نہیں پائی جاتی، ورنہ سنتوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ وہ عادتیں جو مسلم معاشرے میں ایک قوم کے طور پہ، قوم کی حیثیت سے ختم ہو گئی، تو ان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی اور جو صحابہ کرام نے بھی وہ اختیار کی، اور نسل در نسل آج بھی وہ عربوں میں نظر آتی ہے، دوسری قوموں میں ختم ہو گئی، وہ ہے خوشبو کا بکثرت استعمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے، اتنی زیادہ کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کی جو خبر ہوتی تھی خوشبوؤں کے جھونکوں سے ہوتی تھی۔ خوشبو کے جھونکے آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے۔ جس گلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اس میں اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اسلام میں خوشبو کا جو استعمال ہے وہ بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، جبکہ کافروں میں خوشبو کا جو استعمال ہے وہ بدبو ختم کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کہیں بھئی فرق کیا ہے دونوں میں؟ مسلمان کے نہ جسم میں بدبو ہوتی ہے، نہ کپڑوں میں بدبو ہوتی ہے، نہ دانتوں میں بدبو ہوتی ہے، نہ اس کے بستر میں بدبو ہوتی ہے، نہ اس کے کچن میں بدبو، نہ اس کے واش روم میں، نہ اس کے فرش میں، نہ اس کے کارپٹ پہ، کہیں بھی نہیں ہوتی، نہ اس کے گلی میں، نہ اس کے محلے میں، کیونکہ شریعت نے طہارت کا ایسا حکم دیا ہے کہ مسلمان کے جسم میں بدبو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بدبو کو تو ویسے ہی ختم کرنا ہے پانی سے دھو کے۔ اگر کہیں کوئی ناپاکی ہے، کارپٹ میں پیشاب کرتے ہیں بچے، گھروں میں وہ پیشاب جمع ہوتا رہتا ہے، خواتین پاکی نہیں کرتی، کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر کوئی اسپرے کر دیا، ٹھیک ہے نا، بدبو آ رہی ہے پیشاب کی، مہمان آنے والے ہیں، ایئر فریشنر سے ذرا ہوا کو تھوڑی دیر کے لیے معطر کر دیا، ایئر کنڈیشن ہوا پھینک رہا ہے وہاں اسپرے کر دیا تاکہ ہوا پورے کمرے میں پھیل جائے۔ تو بدبو یہ نہیں کہ یہ پہلے بدبو ختم کی جائے، شریعت نے بدبو پیدا ہونے کے جتنی جگہیں تھیں، جتنے ذرائع، جتنے اسباب تھے، سب کو پہلے ختم کیا ہے۔ بالوں کے صاف کرنے کا حکم دیا، غیر ضروری بال، بغل کے بال ہیں تاکہ بدبو پیدا نہ ہو اس میں، اور زیر ناف بالوں کے صاف کرنے کا حکم دیا، مونچھوں کے کٹانے کا حکم دیا، اور نہانے کا حکم دیا، بار بار غسل کا حکم دیا۔ صحابہ کرام جمعے کی نماز پڑھنے جب مسجد میں آتے تو مزدور پیشہ بھی لوگ تھے اس میں، تو ظاہر ہے جب گرمی میں دھوپ میں محنت کرتے تو پسینہ آتا، تو جب مسجد میں تشریف لاتے تو پسینے کی بو پھیلنے کا خطرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی جمعے کے دن مسجد میں کوئی بھی غسل کیے بغیر نہ آئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو بدبو آ رہی ہے نا اسپرے کر کے آیا کرو تاکہ یہ بدبو ختم ہو جائے، بلکہ کیا حکم دیا؟ نہا کے آیا کرو، نہانے سے کیا ہوگا؟ بدبو ختم۔ پھر اس پہ ایک اضافہ ہے، اضافہ کیا ہے؟ خوشبو۔ ایک صاحب چائنا سے ہو کے آئے، وہ کہنے لگے کہ وہاں جو میں خوشبو لگاتا تھا تو مجھ سے وہ نفرت کرتے تھے چائنیز۔ ایک دن میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں خوشبو وہ لگاتا ہے جس میں بدبو زیادہ ہوتی ہے، تو یہ خوشبو اس کی علامت ہے کہ تم میں بدبو زیادہ۔ تو اس نے کہا ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی، ہم تھوڑے نفیس لوگ ہیں، بدبو نہیں بھی ہوتی تو خوشبو کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں خوشبو کو رواج دینا چاہیے، اور ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو سنت کی اتباع کیا کرتے تھے۔ اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو بہت حریص تھے سنتوں پر، ان کو دیکھا کہ ان کے گھر میں طرح طرح کے عطر رکھے ہوئے تھے، اور جب نیچے تشریف لاتے تھے تو جہاں نماز پڑھتے تھے نا، جائے نماز یعنی جہاں اقتدا کرتے تھے، وہاں خوشبو لگائی جاتی تھی،
ان کے مصلے پہ سجدے کی جگہ پہ ہر وہ خوشبو لگی رہتی تھی، اور صفائی اتنی تھی، حالانکہ ان کو خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، صفائی اتنی تھی، اتنی زیادہ صفائی کہ جس مصلے پہ نماز پڑھتے تھے تو اب ہوتا ہی ہے کہ سجدے والی جگہ پہ بار بار جب سر لگتا ہے تو میل کچیل آ جاتا ہے، وہاں پہ نشان پڑ جاتا ہے نا. تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے ہاں ضابطہ یہ تھا کہ نشان پڑنے سے پہلے مصلی دھلتا تھا. جائے نماز کی دھلائی کب ہوتی تھی؟ ابھی نشان پڑا نہیں ہے مگر دھلائی. گھر میں جو چادر تھی نا، بیڈ شیٹ، وہ میلی ہونے سے پہلے دھلتی تھی، یعنی ابھی صاف ہے دھل کے آتی تھی. کسی نے ایک دن پوچھا، حضرت یہ جو میلی ہوئی نہیں ہے دھو کیوں رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ اگر میلی ہو گئی تو اس کا مطلب میل کچیل تو دیکھ لیا نا. پھر نہیں یاری بات سمجھ میں، تھوڑی گہری بہت معرفت کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. میلی ہو گئی اس کا مطلب میل کچیل تو گھر میں پیدا ہو گیا، تو میل گھر میں ہونے نہیں دینا ہے، مصلے پہ میل نہیں آنے دینا ہے. اماموں کے مصلے دیکھیں، یہ تو ماشاءاللہ پھر بھی صاف ہے. مسجدوں میں امام کا مصلی دیکھا کریں کبھی، اتنے بڑے بڑے ٹھپے میل کچیل کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے حضرت کہیں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو امام کا مصلی دیکھا، اس پہ میل کا نشان پڑا ہوا تھا. سجدے کی جگہ پہ میلی ہو جاتی. حضرت نے فرمایا کہ اتنی میلی تھی، میں نے وہاں لوگوں سے کہا اس سے تو تیمم بھی جائز ہے، اتنی گندی ہو گئی ہے تو کم از کم تم لوگ ہی دھو دیا کرو، امام صاحب نہیں دھوتے تو تم لوگ تو دھو دیا کرو، اس کو خدمت کر دیا کرو امام صاحب. تو ان کے گھر میں چادر دھلتی تھی میلی ہونے سے پہلے، مصلی دھلتا تھا میلا ہونے سے پہلے، کپڑے دھلتے تھے میلے ہونے سے پہلے. تو پھر خوشبو کا استعمال اس پر اتنا تھا کہ جب دفتر تشریف لاتے تھے تو پہلے اسپرے ہوتا تھا اس، حالانکہ اس میں بدبو نہیں تھی. ہوا کی گزرگاہ، وینٹیلیشن بہت اچھی تھی، ہوا گزرتی تھی، حبس نہیں ہوتا تھا. آج ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جاؤ لوگوں کے تو عجیب حبس کا ماحول ہوتا ہے، بدبو بھی ہوتی ہے، پھر ایک اسپرے چھڑک دیتے ہیں، اس سے تو اور گھن آتی ہے. انسان گھن اس لیے آتی ہے کہ بدبو تو ہے، وہ تو جا رہی ہے ناک میں، اوپر سے یہ چھپا دی ہے بدبو. تو بدبو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے خوشبو، بلکہ بدبو کو پہلے ختم کیا جائے. صفائی خوشبو ایسے ہے جیسے ہم کھانا مزیدار پکاتے ہیں، مزے کا ہوتا ہے، اس میں مزید ٹماٹر کا تڑکا لگا کے اور مزے کا بنا دیتے ہیں اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ بنایا پہلے بھی مزے کا، گھر والوں سے کہتے ہیں ذرا دہی اور ٹماٹر کا تھوڑا تڑکا لگا دو چٹنی کے ساتھ اور مزہ دوبالا ہو جائے. تو یہ نفاست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں خوشبو کا بہت زیادہ استعمال. ایک آخری بات کہ خوشبو کون سی استعمال کی جائے. ہمارے ہاں عام طور پہ جو مسجدوں کے باہر خوشبو بک رہی ہوتی ہے نمازی بھائیوں کے لیے، وہ خوشبو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ناک کے قریب لے کر جائے تو پرانے سے پرانا نزلہ بھی آدمی کا نکل جاتا ہے، اتنی چھینکیں آتی. پرانے دائمی نزلے جن کے کئی کئی مہینوں سے سر میں جمے ہوئے تھے، چھینکوں سے کیا ہو جاتے ہیں. تو وہ بطور دوا کے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، بطور خوشبو کے استعمال نہیں کر سکتے. لوگ لگا کے آ جاتے ہیں. میں جو کبھی بھی کوئی خوشبو دیتا ہے نا مجھے خوشبو لگانے کے لیے، تو میرے کپ کپاہٹ جسم پہ شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا لگائے گا یہ. اتنی تیز الکوہل کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، دماغ میں چڑھتی ہیں. اور جو دنیا دار لوگ ہیں، دنیا دار شادیوں میں ولیموں میں جا رہے ہیں، شادیوں میں اور نائٹ کلبوں میں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، وہ نفیس خوشبوئیں لگا کے جاتے ہیں، مہنگی مہنگی اچھی. اور نمازی بھائی 5-5 روپے والی، 10-10 روپے والی جو نمازی بھائیوں کے لیے اسپیشل آرڈر پہ بنوائی گئی ہیں، کہیں نیمبو کا رخ نچوڑ کے ڈال دیا اور کہیں کچھ تھوڑا سا پیٹرول اور اس میں ڈیزل ملایا تاکہ تھوڑی تیز ہو جائے اس میں. تو بھائی خوشبو نفیس چیز ہے تو اچھی والی استعمال کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ جہاں مسجد میں کھڑے ہیں تو ساتھ والے نمازی کے سر میں درد نہ شروع ہو جائے. ایسا ہوتا ہے. خوشبو لوگ لگا کے آتے ہیں، آدمی کہتا بھائی تو نہ لگاتا، بدبو ہی ٹھیک تھی تیری، وہ برداشت ہو رہی تھی، یہ تیری خوشبو برداشت نہیں ہو رہی. تو اچھی اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں تو سنت ہے، اور ظاہر ہے سنت پہ تو پیسہ خرچ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو اچھی معیاری خوشبو. لوگ میں ایک چیز مشہور ہے کہ الکوہل والی خوشبو جو ہے یہ جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، الکوہل والی خوشبو کا خارجی استعمال جائز ہے. خوشبو تو ظاہر ہے باہر ہی لگائی جاتی ہے. روزے کی حالت میں بھی خوشبو لگانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھی خوشبو استعمال کرنی چاہیے باہر. اور علماء کو لوگ خوشبوؤں کا ہدیہ بہت دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ دوسرے حضرات کے لیے ہو یا نہ ہو، خوشبو میں جو ہے نا ہر آدمی کا اپنا ذوق ہوتا ہے.
ہر خوشبو ہر آدمی کو برداشت نہیں ہوتی، تو وہ انسان اپنی ہی مرضی سے خریدتا ہے، اپنی ہی مرضی سے لیتا ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے یہ خوشبو مجھے جو ہے نا میرے لیے سوٹیبل ہے، مناسب ہے، اور آپ نے کسی کو دے دی، وہ اس کے مزاج سے جو ہے نا وہ نہیں ملتی ہے۔ تو اس میں چونکہ طرح طرح کی خوشبوئیں آ گئی ہیں، تو گھروں میں بھی استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے گی، کسی کام سے جا رہی ہے، تو اس کے لیے خوشبو کا استعمال حرام ہے۔ گھر سے باہر، گھر کے اندر استعمال کرے وہ خوشبو، گھر سے باہر اگر خوشبو لگا کے جاتی ہے، مسجد میں آتی ہے خوشبو لگا کے نماز پڑھنے یا بیان سننے، عورت کے لیے خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلنا حرام، صرف گھر کی چار دیواری کے اندر۔ ہاں اگر کہیں اس نے کسی جائز تقریب میں جانا ہے تو پھر خوشبو کا استعمال اس صورت پہ کر سکتی ہے کہ گھر سے نکلتے ہی گاڑی میں بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ اس کار میں، گاڑی میں، ٹیکسی میں کوئی نامحرم مرد موجود نہ ہو، محرم مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اور ایسے ہی جہاں اس نے جانا ہے کسی ہال میں جو جائز تقریب ہے، ناجائز کی بات نہیں کر رہا، مخلوط ماحول کی بات نہیں کر رہا، پردے کا ماحول، وہاں چلی گئی عورتیں ہی عورتیں ہیں وہاں پہ، تو پھر یہ راستے میں اس کے لیے خوشبو کا استعمال جائز ہوگا، کیونکہ اس کی خوشبو کسی نامحرم مرد کی ناک میں نہیں جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔